الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لہم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. شیخ اسامہ صاحب حفظہ اللہ مسجد کے اور جماعت کے ذمہ داران جناب عرفان صاحب، علی جناب عرفان احمد صاحب، یہاں موجود میرے بھائیوں، بزرگوں اور دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونا دین اور دین کی ضرورت کے تحت ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے آپ وقت گزاری کا ذریعہ سمجھیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ علم کا سکھانا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے اس دین کو جانیں جسے جانے بغیر نہ ہم اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسلامی ماؤں اور بہنوں، جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے، آج اس تعلق سے عورتوں کو، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم عورتوں کو بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے نجات کا راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ اور دین ہے، اصول اور ضابطہ ہے جس میں ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کی حفاظت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ اسلام کو جو نشانہ بناتے ہیں، اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو، مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو بھڑکاتے ہیں اسلام کے خلاف، تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ نشانہ بناتے ہوئے وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، گھریلو نظام ہے، شادی اور طلاق کا نظام ہے، عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں اس میں خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے. جیسے ان کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور مردوں کو آزاد کر دیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے. اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں قرار دیا گیا. ہمارے سماج میں کتنے لوگ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن شو کیا جاتا ہے کہ 4 شادیاں کرتے ہیں اور پھر ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے. ایسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو وراثت میں مردوں سے کم حق دیا گیا ہے. مردوں کو طلاق کا حق ہے، ان کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے. عورتوں کو شادی بیاہ میں ولی کی اجازت ضروری ہے، مردوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ان چند چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دیا جاتا ہے، اور ہماری وہ بچیاں جو دین کو نہیں جانتی، جو اسلام کو، قرآن و حدیث کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی مسجد سے، جن کا ربط نہیں ہے، وہ ان باتوں کو صحیح مان کر اسلام کے بارے میں اپنے دل میں غلط فہمیاں پال لیتی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے یہ غلط فہمی اس درجہ پہنچ جاتی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض مسلمان لڑکیاں بھی اسلام کے تعلق سے اعتراض کرنے لگتی ہیں. بلکہ آگے بڑھ کر ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں جو بہت ہی شرمناک، افسوسناک اور بے غیرتی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے کہ ہماری مسلم خاتون کسی غیر مسلم سے رابطے میں آ جائے، شادی بیاہ کر کے اس سے اپنے دین اور مذہب کو بدل کر مرتد بن جائے. یہ خبریں آ رہی ہیں، اس کی باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے. وہ لوگ جو اپنی سازش میں اس طرح کامیاب ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم خواتین اسلام کو نہیں جانتی، اپنے آپ کو نہیں پہچانتی،
اسلامی عقیدہ، جنت اور جہنم کا عقیدہ ان کے یہاں بہت کمزور بلکہ ختم سا ہو گیا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ اسلام نے ان کو جو مقام، جو حقوق، جو عزت و آبرو عطا کی ہے، دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت و مقام نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے۔ میرے اس جملے کو اپنے دماغ میں لکھ لیجیے، اور میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، ابھی ہم اس پر گفتگو تو کریں گے، آپ غور کیجئے کہ ان کے مذہب اور دین میں کیا تعلیمات ہیں، انہوں نے عورتوں کو کیا عزت دی، کیا حیثیت دی۔ ماضی میں آپ پڑھیے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جین مذہب ہو، ہندو دھرم ہو، یا آج کے جو آزاد خیال قسم کے ازم اور نئے نئے قوانین ہوں، جنہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا، عورتوں کی آزادی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی مذہب میں یہ کہا جاتا تھا کہ عورتیں عار اور شرم کا باعث ہے۔ عورتوں کے تعلق سے ان کے یہاں یہ خیال تھا کہ یہ شر کا منبع ہے، اسی سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عیسائیوں یہودیوں تک میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی حوا کی وجہ سے کی تھی، اس لیے یہ شر کا منبع ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، شیطان نے بہکایا، اس لیے دونوں نے وہ درخت کھا لیا۔ قرآن نے پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ تو عورت کو شر کا منبع صرف ایک بات نہیں، اور بھی بہت ساری چیز یہ عار کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے عربوں میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج کے جدید زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو تہذیب یافتہ اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ عورتوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دینے کی یا حمل ضائع کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہ عورتوں کو عزت دے رہے ہیں؟ اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو خریدا بیچا جاتا تھا، پہلے بھی اور آج بھی ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کو بیچ دیتا تھا، شوہر اپنی بیوی کو بیچ دیتا تھا، یا عارضی طور پہ بیچتے ہیں، ان کی عزت کا سودا کرتے ہیں۔ آج بھی کتنی خواتین ہیں دنیا میں، آپ دیکھیے، حکومتیں جانتی ہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ حکومتوں کو چاہیے کہ یہ جو عورتیں مجبور ہیں غریبی کی وجہ سے، کسی کے استحصال کی وجہ سے، کسی کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، جو بازار میں جا کے بیٹھ گئی ہیں اور اپنی جسم کو بیچ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کے لیے کوئی باعزت طریقہ معاش، معیشت کا راستہ پیدا کر دیا جائے اور عزت کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ بات نہیں کرتے، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ وہ اعتراض کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں ایک آدمی عورتوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتا تھا۔ گھر میں اگر بیوی بنا کر لے آیا تو اس کو مارنا، پیٹنا، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی روا رکھنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ اپنے ہاں ہندو دھرم کہتا ہے کہ عورت اگر ڈولی میں جاتی ہے تو پھر ارتھی میں ہی اس گھر سے نکلے، وہ چاہے شوہر اس کو بولے کہ کنویں میں کود جا تو کود جائے، اگر شوہر اس کو ظلم کرتے ہوئے مار ڈالے تو مار ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو سماج میں جہیز کی بھیٹ چڑھنے والی خواتین کتنی خطرناک راستے سے گزرتی ہیں۔ کچن کا اسٹو جب بھڑکتا ہے، آگ لگتی ہے، تو وہاں کی صرف بہو اور بہو ہی جلتی ہے، بیٹی نہیں جلتی۔ کیا یہ عورتوں کے ساتھ عزت کا اور حقوق کے ادا کرنے کا معاملہ ہے؟ ہماری جو بچیاں اسلام پر یہ غلط قسم کے اعتراضات سے متاثر ہو کے دوسری جگہ جاتی ہیں، وہ دیکھیں کہ جو گئی ہیں ابھی ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی لاشیں ملی، کچھ لوگوں کو بھاگ کر کہیں اور ٹھکانہ، نہ گھر واپس آ سکتی ہیں نہ وہاں رہ سکتی ہیں، کہیں اور ٹھکانہ بنانا پڑا۔ ہندو دھرم میں تو بیوہ کے تعلق سے معاملہ پہلے ایسا تھا کہ ستی ہو جائے۔ وہ انگریزوں کے دور میں کیا نام تھا ایک ہندو مسلح کا، انہوں نے مخالفت کی کہ یہ رسم ختم کی جائے، پابندی لگائی جائے۔ مغلوں نے اور انگریزوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ اگر پتی آپ کا مر جائے، اس کو چیتا میں جلایا جا رہا ہے اس کی لاش کو، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اسی کی چیتا میں جل جائے۔ ستی ہونا اس کو کہتے تھے۔ موہن راؤ جو تھے وہ اس کے خلاف تھے، جو انہوں نے تحریک چلائی، راجہ رام موہن رائے غالباً وہی تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ بتائیے آپ کی عقل، شعور اور فطرت کیا کہتی ہے؟ آپ ہندو عورتوں سے سوال اگر کریں گے کہ کیا آپ کا شوہر اگر مر جائے تو آپ یہ پسند کریں گی کہ ان کی چیتا پر جل جائیں؟ مجھے یقین ہے کہ ہندو عورتوں میں تقریباً سبھی یہ کہیں گی، شاید ہی کوئی ہو، سبھی یہ کہیں کہ نہیں ہم یہ پسند نہیں کریں گے۔
آپ کی بہن بیوہ ہو جائے تو آپ کی بہن شوہر پتی کی چیتا پر جل جائے وہ پسند کرے گی؟ آپ پسند کریں گے؟ وہ کہے گی نہیں پسند کریں گی۔ کیا پسند کریں گی؟ وہ پسند کریں گی کہ دوسری شادی ہو جائے۔ اب اس سے سوال کیجیے، میرا سوال ہے کہ کوئی آج میڈیا میں یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہندو دھرم میں ہندو عورت کے ساتھ یہ ظلم تھا، انیائے تھا کہ ستی ہو جائے؟ ہاں، جیسے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، حالانکہ اسلام میں اعتراض کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم بیان کریں گے، اگر سمجھیں تو غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے جو چیزیں بیان کی وہ عورتوں کے لیے ظلم نہیں بلکہ عزت کی بات ہے، اس کے ساتھ کہیں کمی نہیں رکھی گئی ہے۔ تیسرے تو ستی ہونا آج بھی ہندو سماج میں یا دوسرے سماج میں بیوہ کی دوسری شادی ہونا بڑا مشکل کام ہے، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں نے کہا ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں مسلمان سماج میں بھی بیواؤں کو برا سمجھا جانے لگا، اس لیے کہ ہندو کلچر کا، اس کی تہذیب کا اثر ہے ہمارے سماج پہ، اس سماج کا اثر ہے۔ دوسری شادی ہمارے یہاں بری سمجھی جاتی ہے، دوسرا بیوہ کو شادی کرنا برا سمجھا جاتا ہے۔ عربوں میں یہ چیز بری نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے، صحابہ کرام میں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، 4 شہیدوں کی بیوہ تھی، جس سے شادی کی وہ شہید ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان میں اگر ایک عورت کا 1 2 3 شوہر مر جائے، شہید ہو جائے، تو کہیں کہ دیکھو 3 شوہروں کو کھا گئی ہے۔ یہ ہندو کلچر ہے، اسلام اور مسلمان یہ نہیں بول سکتا، مسلمان عورت نہیں بول سکتی۔ وہ فخر کرتی تھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے عورتوں کے درمیان فخر کرتی تھی کہ میری یہ عزت کی بات ہے کہ میں 4 شہیدوں کی بیوہ ہوں۔ فخر کرتی تھی، ہمارے یہاں شرم کرنے پر مجبور ہوگی۔ بتائیے عزت کہاں ہے؟ یہ میں ابھی صرف سرسری طور سے بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ غیر مسلموں میں کیا پہلے خرید و فروخت کا سامان تھی، آج بھی عورتیں خرید و فروخت کا سامان ہی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ چمک دمک میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کو عزت دی جا رہی ہے۔ آپ اگر فیشن کا جو فیشن کے جو ڈیزائننگ کے اور فیشن کے اشتہار ہوتے ہیں، عورتوں کو الگ الگ قسم کے آدھے ادھورے چھوٹے کپڑے پہنا کے ریمپ پہ چلایا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کو ٹی وی چینل پہ ریلے کیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بڑی عزت ہو رہی ہے، سال 2 سال ان کو قیمت ملتی ہے تو بہت خوش رہتی ہیں، لیکن جب جیسے ہی ان کا تھوڑا سا معاملہ پرانا ہو جاتا ہے، چند سال گزر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب نئی خواتین بچیوں کو لایا جائے، اب یہ پرانی ہو گئی، ان کو ہٹایا جائے۔ ایسی بہت ساری عورتیں یورپ کی آج آپ پڑھیے، میں ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، اور یہ آج گلوبل ویلیج ہے، کتابیں آتی ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ کل تک جو عورتیں امریکہ میں، یورپ میں اور دوسرے ممالک میں تحریک آزادی نسواں میں عمل کرتی تھی، محنت کرتی تھی کہ عورتوں کو حق ملے، آزادی ملے، یہ ملے، وہ ملے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، گھر سے باہر نکالا جائے، آج وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہم نے یہ جو محنت اور کوشش کی ہے یہ غلط کیا، عورتوں کے ساتھ اور ظلم بڑھا دیا، کہ عورتوں کے ساتھ پہلے ظلم ہوتا تھا، آج بھی استحصال ہو رہا ہے۔ فلموں میں، ٹی وی سیریل میں ہم کو ان کی چمک دمک اور اچھی چیزیں دکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی زندگی میں بڑے سنگین مسائل ہیں، تاریک معاملات ہیں، ان کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد ان پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے۔ ابھی تازہ خبریں آپ نے پڑھی نا، سنی نا، کلکتہ میں کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر تھی بیچاری، پڑھی لکھی ڈاکٹر ہے، دواخانے میں ڈیوٹی کر رہی ہے، رات میں اس کے آرام کرنے کی جگہ پہ جہاں وہ پہنچی ہال کے اندر، اس کے ساتھ نہ صرف یہ ہے کہ عصمت ریزی ہوئی، اس کی عزت سے کھیلا گیا، بلکہ اس کو انتہائی دردناک انداز میں، جو تفصیل آئی ہے آپ پڑھیں گے تو ہل جائیں گے، اس کو دردناک انداز میں قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک نرس کے ساتھ اتراکھنڈ میں ہوا، بنگلور میں ہوا، ابھی یو پی کے ایک گاؤں میں 2 بچیاں جو مذہب میلے میں گئی تھی کرشن جنم اشٹمی کی، اس میں ان کو 2 کو درخت پر پھانسی لگا کے مار دیا گیا۔ نربھیا کا جو واقعہ ہوا تھا، چلتی بس میں 10 لوگوں نے اجتماعی عصمت ریزی کی تھی۔ ایسے واقعات روز ہو رہے ہیں مسلم سماج اور معاشرے میں۔ سعودی عرب میں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ کسی ماں بہن پر جو ہے بری نظر ڈالے اور اس کی عزت سے اس طرح کھلواڑ کر کے آزاد گھومے، بچ نہیں سکتا اگر اس نے کیا تو، لہٰذا کوئی اس طرح کرتا نہیں ہے۔ بتائیے کہاں محفوظ ہیں عورتیں؟ یہ یورپ اور امریکہ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ پردہ ڈال دیا، پابندی لگا دی خواتین پر،
اس کی رپورٹ سنیے کہ ہر منٹ پہ کسی ملک میں، کسی آدھے منٹ پہ، کسی ملک میں 2 منٹ پہ، ہر 1 یا 2 منٹ پہ ملک میں کسی لڑکی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج کل ریلیشن شپ چلتی ہے بغیر شادی کے ساتھ میں رہنا، اور اس کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد دھوکہ دے دیتے ہیں، اور عورت کی عمر جیسے ہی ڈھلتی ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس طرح آپ دیکھیں کہ وہاں عورتوں کے تعلق سے جو دینی احکامات ہیں وہ بعض مذاہب میں مردوں کے الگ اور عورتوں کے زیادہ سخت ہیں، ان کو بڑے روزے رکھنے ہیں۔ جین مذہب میں یہ تعلیم ہے کہ دنیا میں انسان کو موکش اور نجات حاصل کرنی ہے، جین مذہب کی بات بتا رہا ہوں، تو جو عورت ہے نا اس کو نجات نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس میں شر ہے، برائی ہے۔ عورت کو نجات پانے کے لیے کئی جنم سے گزرتے ہوئے جب وہ آدمی مرد کی شکل میں دنیا میں پیدا ہوگی، جین مذہب میں بھی پنرجنم ہے، جب وہ مرد کی شکل میں آئے گی تو اس کے بعد وہ دینی اور مذہبی اعمال کرے گی تو اس کو نجات ملے گی۔ مطلب یہ کہ عورت ہونے کی شکل میں اس کو نجات نہیں ملے گی۔ ایسا ہی معاملہ عربوں میں تھا، یورپ اور امریکہ کے مذاہب میں ہے، آج کے جدید مذاہب میں ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی نقشہ کھینچا، وقت بہت کم بچا، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا عزت، کیا حق، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میں مختصر سے وقت میں کچھ باتیں عرض کر پاؤں گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس پر آپ اسٹڈی کریں، یہ فرض ہے، اور خاص طور سے اسلامی صحیح عقیدہ، اس کی قدر و قیمت کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، ان المسلمین والمؤمنین والمؤمنات والقانت، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے مردوں کے تعلق سے بات کہی گئی، خواتین کے، کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، قنوت والی، اطاعت گزار فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اور ڈر رکھنے والے مرد اور ڈر رکھنے والی خشوع خضوع رکھنے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد روزے دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم، بہت زبردست اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مردوں کو خطاب کیا ویسے عورتوں کو، اس لیے ایک بات دماغ میں رکھیے کہ اسلام نے عورت کو یہ سارے حقوق اور ذمہ داریاں دی ہیں۔ دنیا کی پیدائش کا جو مقصد بیان کیا کہ آپ کا امتحان لیا جائے جنوں اور انسانوں کا، اور اس کے بعد امتحان کا نتیجہ ہو جنت اور جہنم دونوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں بتایا کہ اجر عظیم عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کی طرح، تو ایسے ہی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ عورتوں کے مردوں کی طرح عورتوں کے لیے جہنم بھی ہے۔ ابھی دوسری ساری باتیں اگر چھوڑ دیں، میں اسی پر گفتگو کروں کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید اور سخت ہے، اور صرف اسے آپ اور ہم اگر جان لیں میرے بھائی بہنوں، اگر صرف اسے جان لیں کہ جہنم جو ہے موجود ہے، ہم اس کو سرسری طور سے ذکر کر کے گزر جاتے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ جہنم ہے اور یہ برے لوگوں کا، کافروں، مشرکوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، تو اسے جان کر ہم دہل جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر جائیں گے، اور کبھی اگر ہم سے گناہ اور غلطی ہو جائے تو ہمیں یہ خیال آئے گا کہ کہیں ہم اس جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ کون سی جہنم؟ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا ہے، تو اگر ہم صحیح قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، پتھر اس میں جلیں گے، وہ جہنم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ حصہ زیادہ شدید ہے، ڈامر سے۔ آپ تارکول تو کولتار کیا کہتے ہیں، ڈامر ہمارے یہاں پہ بولتے ہیں مہاراشٹر میں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ڈامر سے زیادہ کالی ہے وہ آگ۔ وہاں جلنے والے پکاریں گے کہ اے اللہ ہم کو موت دے دے،
یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کے جہنمی موت ہی ہم کو ختم کر دیتی. وہم یسترخون فیہا، یہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اب ہم اس سے ہٹ کر وہ عمل کریں گے دنیا میں جو پہلے نہیں کرتے تھے. آج ہم کو موقع ملا ہے تو وہاں جانے کے بعد اللہ ہم کو بچائے، جو جہنم میں جائیں گے کہیں گے کہ پروردگار پھر سے دنیا میں بیچ کے ایک موقع دے دے، اب ہم اچھا عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے. اللہ کی طرف سے کہا جائے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم یہیں ٹھہرنے والے ہو. کیا تمہارے پاس اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر دنیا میں نہیں دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. ماؤں بہنوں غور سے سنیے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فاطر میں کہ ہم کو جو عمر ملی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم سدھر سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، رسول آیا، قرآن آیا، قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے والے علماء نے تم تک قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچائی. جہنمی سے اللہ کہے گا کہ کیا یہ نہیں ہوا؟ جہنم میں کھولتا پانی، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، زخموں سے نکلنے والے پیپ اور مواد کا گندا اور کھولتا پانی دیا جائے گا جہنمی کو. یتجرعہ، وہ زبردستی اسے گھونٹ بنا کر پینے کی کوشش کرے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور یہ پانی اسے جو ہے آسودہ نہیں کرے گا. ہاں، بلکہ حدیثوں میں ہے، قرآن کی سورہ حج کی آیت میں ہے کہ جب اس پر کھولتا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا تو اس کے اندر پیٹ میں جو اتڑیاں ہیں، جسم کے پیٹ کے اندر کی چیزیں ہیں، وہ کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر نکلے گی. سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ نے کہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے اسے موت آئے گی، دائیں بائیں اوپر نیچے سے صرف نہیں. علماء نے لکھا کہ پور پور سے، بال بال سے، بدن کا جو روم ہے نا، مسامات، ہر جگہ سے موت آئے گی، لیکن وما ہوا بمیت، وہ مرے گا نہیں. کتنا بھیانک عذاب ہے میرے بھائی اور بہنوں، غور کیجئے. اس جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ یہی ہے. اور ایک اور بھی اہم بات ماؤں بہنوں سے گزارش، غور سے سنیں، آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں، پھر سے تازہ کیجئے کہ اس جہنم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہوں گی. کیوں زیادہ ہوں گی؟ اس لیے کہ عورتیں دین سیکھتی کم ہیں، اس لیے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ہاں، ناشکری کرتی ہیں، اللہ کے حق کو بھی نہیں پہچانتی اور شوہروں کے حق کو بھی نہیں پہچانتی. ہاں، لہٰذا جب ان کے اندر علم کم ہے، دین کم ہے، بدعقیدگی، آپ دیکھیے خواتین مزاروں پہ زیادہ جاتی ہیں، جادو ٹونے ٹوٹ کے شرک کے اور کفر کے عمل زیادہ کرتی ہیں، نمازوں میں، دین کے احکامات میں کم انٹریسٹ لیتی ہیں. مسجدوں سے اب پہلے جو اللہ اور رسول نے اجازت دی ہے مسجد میں آنے کی، ابھی آپ یہاں تشریف فرما ہے، شکر منائیے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے مسجد آنے کا راستہ ہی بند کر دیا، جبکہ یہ غلط ہے. تو جہنم مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. صرف اس ایک بات پر غور کر کے آپ پہچانیے کہ جہنم سے بچنے کا صرف اکیلا راستہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے صحیح عقیدے اور عمل کو اختیار کریں. یہ چیزیں جو بیان کی گئی کہ اسلام، ایمان، صدقہ، قنوت، جو یہ اختیار کرے گا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں، نماز روزہ کرنے والی ہوں، وہ مغفرت اور اللہ کے بچاؤ کے حقدار ہوگی. یہ تو میں نے یہ بات بیان کی. اب دوسری بات عورتوں کے تعلق سے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں ظلم ہے. نہیں، اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور جو عزت عطا کی ہے، یہ پھر سے دہرا رہا ہوں، دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دی، کسی مذہب میں اس کا شعور ہی نہیں ہے. کیسے؟ اب اس کی تفصیل جب بیان کریں تو کئی موٹی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی. یہاں میں سرسری طور سے دو چار باتوں کا ذکر کروں گا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ مردوں کے تقریباً برابر ہے، تقریباً نہیں بلکہ ہو بہو برابر ہے. عورتوں اور مردوں کے حق میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کے حقوق یکساں سے ہیں. ہاں، مثال کے طور پہ جیسے مرد اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے تو لڑکی بھی اپنی مرضی سے شادی کرے گی. اگرچہ ولی کی اجازت عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن لڑکی کی اجازت کے بغیر ولی شادی نہیں کرا سکتا.
ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، انا کہ خنسہ بنت خزام الانصاریہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی جبکہ وہ سیبہ تھی. سیبہ بیوہ یا مطلقہ کو کہتے ہیں، ایک شوہر کے پاس رہ چکی ہو. فکرہت، تو جس سے ان کے والد شادی کر رہے تھے اس کو انہوں نے ناپسند کیا، ان کو وہ شوہر پسند نہیں تھا. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے میری شادی وہاں کرا دی لیکن مجھے شوہر پسند نہیں ہے، تو آپ نے اس کا نکاح رد کروا دیا. اس کا مطلب عورت کو اس کی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے. اب یہاں آپ یہ سوال کریں یا آپ کو کوئی بہکائے کہ دیکھو مرد کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کیوں ہے، تو اس کا جواب کئی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں میں جذباتیت کا غلبہ ہوتا ہے، عورتوں میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی جھوٹے وعدہ کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، ان کی جھوٹی تعریف کرتا ہے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، تو وہ فوراً اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں. یہ عورتوں کے لیے جذبات کا زیادہ غالب ہونا ان کے لیے عیب نہیں ہے. یہاں نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن ایک ماں کی حیثیت سے ایک عورت اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے، اس کی جو اس کے ساتھ ہونے والی پالنے پوسنے میں دیکھ بھال میں جو تکلیفیں جو عورت اٹھاتی ہے وہ اس کے جذبات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. 9 مہینہ پیٹ میں بچے کو رکھنا، بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف کو سہنا، پھر اپنے سینے سے غذا دینا، پھر سردی گرمی برسات ہو، کتنی بھی گہری نیند ہو، اگر بچہ رو رہا ہے، پیشاب کر دیا، گندگی کر دیا، تو اتنی رات میں اٹھ کر اس کی صفائی کرنا، بچے کا خیال رکھنا، یہ عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. غور کیجئے یہ. اور اس کے لحاظ سے اسلام نے جو آگے بیان کرنا تھا یہی ذکر کروں. قرآن میں آپ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کا ذکر کر کے والدین کے حق کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور سے ذکر کیا کہ حملت امہ کرہن علی کرہن، اس کی ماں نے اس کو حمل کی شکل میں بڑی مشقت پر مشقت اٹھا کر اس کو جنم دیا، حمل کی طرح اٹھائے رکھا 9 مہینے تک، وضعت، اور پھر وضع حمل وقت بڑی تکلیف کے ساتھ، اس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے ماں اور باپ میں دونوں کو، اگرچہ باپ کو گھر کا بڑا بنایا گیا ہے لیکن ماں کا حق احترام زیادہ بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں امک. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیرے باپ. 3 مرتبہ ماں کو کہا، 4تھی مرتبہ باپ کو کہا. اب جیسے یہاں بولتے ہیں وراثت میں کم حق خلا میں، کسی سے آپ نے کبھی یہ سنا کہ ارے یہاں مردوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ باپ کو 4 نمبر پہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا، 3 مرتبہ عورتوں کا ذکر کیا، عورت کو زیادہ حق دے دیا، ماں کو زیادہ دے دیا. ماں جس طرح پالتی ہے باپ بھی تو پالتا ہے. نہیں، اللہ نے کہا کہ ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس لیے حسن سلوک کی اگر 100 حصہ بانٹیں گے ماں اور باپ میں تو 75 حصہ ماں کا ہے، 25 باپ کا ہے. 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں، تیری ماں. ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ہماری مائیں بہنیں سوچیں کیا یہ مقام کسی اور مذہب نے دیا یا دیتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں ہندو دھرم میں تو پجنی مانا جاتا ہے. پجنی مان کر بھی ان کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ گائے ماں، عورت ماں، ہماری جو جنم دینے والی ماں ہے اس سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے عزت کے اور احترام کے لائق ہے. گاندھی جی سے یہ قول منقول ہے، پتہ نہیں اس کا حوالہ کیا ہے، میں نے عربی کتاب میں پڑھا ان کے اخبار کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ گائے ماں زیادہ بڑی ہے میری اصلی ماں سے، اس لیے کہ اصلی ماں تو صرف 2 سال دودھ پلاتی ہے اور یہ زندگی بھر دودھ پلاتی ہے. ہاں، اصلی ماں مر گئی تو بہت خرچہ ہوتا ہے، بوڑھی ہو گئی تو بہت علاج کرنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے. لیکن گائے ماں اگر بیمار ہو گئی اس کو تھوڑی سی گھاس دے دو، تھوڑا وہ کر دو، اور پھر بیمار ہوئی تو اس کے لیے ویسا علاج معالجے کا خرچہ نہیں. مر گئی تو بھی ہڈی چمڑا دے کے جاتی ہے، سینگ دے کے جاتی ہے، جس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. اور ماں کو تو جلانا پڑتا ہے، لکڑیوں کا خرچہ، چندن کا خطرہ پھانا کا خرچہ. یہ اگر بات مان لی جائے گاندھی جی نے یا کسی نے کہی ہے اور یہ فلسفہ ان کے یہاں ہے، تو سوچئے کہ ماں کی عزت گائے سے بھی کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کم ہو گئی نا. یورپ میں ماں باپ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. باپ بیٹے آج بڑے ہو جاتے ہیں، شہر میں اولڈ ایج ہوم ہے، جب ہندوستان میں بھی بننے لگا ہے.
ہاں یہ جو آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، یہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کے خاندان میں بری بات ہے. ہاں اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، اف. اور یورپ کا کلچر اور ان کا مذہب کیا کہتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو گھر سے نکال کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو، موقع ملے گا تو چلے جائیں گے. ایک خبر آئی تھی کہ اولڈ ایج میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ایک بیٹے کو فون کیا گیا کہ آپ کے ابا مر گئے ہیں، آئیے. کہا میں میٹنگ میں ہوں، میرا مسئلہ ہے. کیا ہے آپ کر دیجئے، میں خرچہ دے دوں گا. دوسرے بیٹے کو خرچہ کو فون کیا تو کہا تو میں تو سفر میں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیٹی کو فون کیا تو وہ بھی کہا کہ میں مصروف ہوں، آ نہیں سکتی. بیٹوں کو اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کا ٹائم نہیں ہے. کیا عزت دے رہے ہیں؟ کیا مقام ہے ماں باپ کا؟ تو ماؤں کا جو حق ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے. یہ کوئی ایک بات نہیں ہے. ایک پرانی خبر ہے، کئی سال پہلے کی خبر آئی تھی کہ سویڈن کے ایک اولڈ ایج ہوم میں کچھ مسلمان مبلغین گئے اور انہوں نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائی، حدیثوں سے بتایا کہ اسلام میں ماں باپ کا کیا حق ہے. تو وہ بوڑھے مرد اور عورت رونے لگے. اس میں سے ایک بوڑھا آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے 40 سال لیٹ ہم کو یہ بتایا، اسلام کی تعلیم پہنچائی ہم تک. کہا کیوں بابا؟ کہا اگر 40 سال پہلے تم نے یہ بتایا ہوتا تو ہم اسلام قبول کر لیتے، اور اگر اسلام قبول کرتے تو آج یہاں اکیلے میں ہم اپنے آنسو نہیں بہاتے ہوتے. ہم اپنے باپ بال بچوں اور گھر کے ساتھ میں رہتے، جن کو یہ معلوم ہوتا کہ ماں باپ کا کیا حق اور کیا عزت ہے. ان کو جھڑکنا تو دور، ان کو اف نہیں کہہ سکتے. وہ غلطی کریں، زیادتی کریں، تب بھی اف نہیں کہہ سکتے. اگر شرک کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے تو ان کی شرک میں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائیو. قرآن نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ. اگر وہ ماں باپ تم کو اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو ایسی بات میں جس کا تم کو علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ غور کیجئے، بچوں اور بیٹیوں کو غور کیجئے کہ شرک سے بڑا گناہ کون سا ہے. اگر شرک بھی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ہے. تو چھوٹی موٹی غلطی اگر کر دیا، ہمیں تھپڑ مار دیا، ہاں ہمیں یا ہماری بیوی کو ماں نے ساس کے طور پر کچھ کہہ دیا، تو اس بنیاد پر اس سے جھگڑا کیا جائے گا؟ نہیں. ماں کا یہ حق ہے. اور جو بہو ساس سے لڑتی ہے وہ بھی سوچے کہ کل اس کی بہو آئے گی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وہ بھی ماں کی حیثیت سے اسے دیکھے. اسلام کا خاندانی نظام جتنا زبردست ہے، عورت کو جیسی عزت اسلام نے دی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ماں کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے، 3 بیٹی 2 بیٹی اگر مر جائے اچھی طرح پالن پوشن کر کے اس کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ملے گی. بیٹی کی حیثیت سے عورت کو باپ پر یہ حق ہے. اگر نہیں ہے تو بھائی کے لیے یہ فضیلتیں ہیں. بیٹی کی حیثیت سے وہ عزت والی ہے. بیوی کی حیثیت سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزوں سے مجھ کو محبت ہے، پسند ہے. ایک خوشبو، ہاں ایک عورتیں یعنی بیویاں. محبوب، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دنیا کی سب سے محبوب چیز خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. ایک حدیث میں ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری استعمال کی چیز ہے، سامان ہے. لیکن سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. بہترین سامان دنیا کا نیک اور صالح عورت ہے. ماؤں بہنوں سنو، عورت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے، خیر متاع. لیکن کب؟ جب وہ صالح ہو، نیک ہو، ایمان والی ہو، بے غیرت ہو، بے پردہ ہو، عزتوں کو نیلام کرنے والی ہو، گھر کی عزت کو اور ناک کو کٹانے والی ہو. وہ خیر متاع نہیں ہے بلکہ وہ عذاب ہے. ہاں تو یہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو ایک حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان میں آدمی کو بچی کے نان نفقے کا ذمہ دار بنایا ہے. ٹائم ہے نا؟ ہاں خاندان میں نان نفقے کا ذمہ دار عورت کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جو بولتے ہیں کہ وراثت میں بیٹے کو 1 روپیہ ہے تو بیٹی کو 50 پیسہ، بیٹے کو 2 روپیہ ہے تو بیٹی کو 1 روپیہ، آدھا اور پورا. تو یہ لگتا ہے کہ ظلم ہے. یہ کیسے ظلم ہے؟ ظلم نہیں ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ غور کیجئے
کہ عورت کو بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کسی بھی حیثیت میں اگر عورت ہے، کہیں بھی عورت کو گھر کے کھانے خرچے کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے، کہیں اس کو خرچہ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو سمجھیں، خواتین غور سے سنیں کہ اگر ایک آدمی ہے جو بہت غریب ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اور ایک ایسی عورت سے اس کی شادی ہوتی ہے، لڑکی سے جو بہت بڑے گھرانے کی ہے، یا اس کو وراثت میں بڑی پراپرٹی اور جائیداد ملی ہے، یعنی وہ لکھپتی کروڑ پتی ہے۔ اگر عورت کروڑ پتی ہے فرض کیجئے، اور ایک غریب مرد سے اس کی شادی ہوتی ہے، عورت کے کروڑ پتی ہونے کے باوجود کھانا کھلانے کی، گھر بنانے کی، گھریلو انتظام کی ذمہ داری شوہر پر ہے، لڑکی پر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے شوہر کو کچھ دے دے، بچوں پر کچھ اپنی مرضی سے خرچ کر دے، وہ اس کا فرض نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ مرد پر عورت کی ذمہ داری ہے، اس لیے اگر مرد مالدار ہے تو عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، عورت غریب ہے۔ لیکن اگر عورت مالدار ہے تو وہ مرد کو زکوٰۃ، شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر عورت کے زیر کفالت نہیں ہے۔ جو ہمارے زیر کفالت ہے، جس کی ہم پالن پوشن کرتے ہیں، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، لیکن شوہر کو بیوی، اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی گئی تھی کہ میرے شوہر غریب ہے، میرے پاس پیسہ ہے، کیا میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ کہا تم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اپنے شوہر کو دیا تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ انکا ان تذر وراثتک اغنیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تو اپنے وارثوں کو مالدار بنا کر چھوڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں غریب اور محتاج بنائے، یعنی تو مر جائے تو کچھ چھوڑے بغیر مر جائے، کہ وہ غریب رہیں، خالی ہاتھ رہیں، یا تکففون الناس، کہ لوگوں کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلانے پر مجبور ہوں، پھیلائیں۔ اور تم کوئی بھی ولن تنفقا نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے تم کوئی بھی خرچ کرو، ہاں، الا اجرت بہا، تو تم کو اس کا اجر دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی امرأتک۔ کتنی بڑی بات ہے، یہاں تک کہ مردوں سے کہا کہ تم اپنا وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اگر آپ کوئی کھانا لقمہ اپنی بیوی کو کھلا رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر زیادہ خرچ کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی چھین لیجئے، یہاں بوڑھے جوان جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو ہمارے بوڑھے بزرگ بھی ہیں، وہ بھی آج جائیں تو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ضرور ڈالیں کہ اس حدیث پر بھی میں عمل کروں۔ اس میں شرمانے اور ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ بیوی کو جب ہم لاتے ہیں اور ہم سے وابستہ ہو رہی ہے تو اس کی خواہشات کا، اس کو کس چیز میں خوشی ملتی ہے، اس کو کیسے اطمینان ملتا ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ قرآن حدیث کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لطف کی زندگی ہے، جو جتنا اسلام جانے گا نا، میاں بیوی اتنے خوش رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ غسل بھی کرتے تھے، سن رہے ہیں آپ؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم اور اللہ کے رسول درمیان میں ایک برتن میں ٹب میں پانی ہوتا تھا، دو طرف بیٹھ کر ہم غسل کرتے تھے۔ اس میں جو میاں بیوی کے درمیان جو ہنسی مذاق ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ میں یہ حق ہے، یہ کیجئے، ساتھ میں غسل کیجئے، سنت ہے، یہ شرمائیے مت، بلکہ اس میں آپ کی اچھی زندگی کی گارنٹی ہے۔ آپ اپنی بیویوں کا جتنا خیال رکھو گے اتنا وہ خوش رہیں گی، اور جتنا خوش رہیں گی اتنی فرما بردار رہیں گی۔ تو ان کے خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی غلط خواہشات پوری کریں، دین کے خلاف وہ کوئی چیز چاہیں تو دین کے مطابق آپ پوری کیجئے، تو وہ خوش رہیں گی، اور آپ کے جب دین کے معاملے میں آپ سختی کریں گے تو وہ برداشت بھی کریں گی کہ یہ ہمارا اتنا خیال رکھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق دیا ہے، وراثت کا حق دیا ہے عورتوں کو، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، اور مردوں کے لیے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے کہ مردوں کے لیے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے ترکہ مرتے ہیں، اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، اور جو ماں باپ اور عورتیں رشتہ دار چھوڑتے ہیں اس میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اس میں کم ہو یا زیادہ طے شدہ اور متعینہ حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر حصے دار کا حصہ مقرر کیا ہے، تو جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے عورتوں کا بھی ہے۔ اب وارثین جیسے گھٹتے بڑھتے ہیں، ہاں، حصے داروں کا حصہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔
تو عورتوں کو کئی طرف سے حصہ ملتا ہے. شوہر مر جائے تو اس میں سے بھی حصہ، باپ کا انتقال ہو اس میں سے بھی حصہ، ماں کا انتقال ہو تو اس میں سے بھی حصہ. ہاں کبھی کبھی بعض حالت میں کوئی بھائی مر گیا، اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے، تو بھائی بہنوں کو بھی ملتا ہے، بہنوں کو بھی ملتا ہے. 6 طرف سے عورتوں کو حصہ ملتا ہے، خرچہ کہیں نہیں کرنا ہے. غور کیجئے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ بڑی بری بات ہے آج ہندوستانی سماج میں کہ ہندو دھرم کا جو طریقہ ہے اس کا اثر ہمارے اس پہ. کوئی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ ہندو دھرم میں عورتوں کو وراثت کا حصہ نہیں ہے. وہ گورنمنٹ نے ہندو لا بنایا ہے، اس میں وراثت کا برابر کا حق دیا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے. لیکن ہندو دھرم میں یا دوسرے کئی دھرموں میں عورتوں کو وراثت میں حق نہیں ہے. ان کو شادی کے وقت جو ہے جہیز اور ہنڈے کے نام پہ جو دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ اب آپ کا کوئی حق حصہ اپنے باپ کے مال میں نہیں ہے. کبھی کبھی آگے کھا پیے دیا، کوئی تحفے تحائف دے دیا، کافی ہے، وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ایسے ہی بہت سے مسلمان کرنے لگے ہیں جو بالکل شرعی طور سے قطعی جائز نہیں ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں شہر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ایسے لوگ جو دیندار بنتے ہیں، فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے معاملات بیٹی بہن کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا بہن کا حق مار لیا اور 2 رکعت پڑھ لیں گے، فلاں ذکر کر لیں گے جو میڈ ان انڈیا ہے، سنت بھی نہیں ہے، ہمارا اللہ معاف کر دے گا. یعنی بدعت والا ذکر کر کے آپ بیٹی بہن کا حق مار کے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے. وہ جو فضائل میں اگر ثابت بھی ہے، اپنے ہمارے یہاں تو بہت سے بدعت والا کرتے ہیں، اس سے گناہ ملتا ہے بدعت کرنے سے. اگر صحیح بھی ہے تو فضائل اعمال کے کرنے سے حق حقوق بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. قیامت کے دن یہ عورت جس پر ظلم کیا ہوگا شوہر نے، باپ نے، بھائی نے، وہ آئے گی اور کہے گی میرا حق نہیں دیا تھا، تو اس کی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے بات کو میں اپنے مفہوم میں الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی نماز روزے کو لے کر اس کے حق کے برابر دیا جائے گا. وہاں دینار درہم پیسہ روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، پراپرٹی ہوگی نہیں. تو جو یہ نماز روزہ کر رہا ہے نا، محنت کر رہا ہے، یہ وہ لے جائیں گے جس پر ظلم کیا ہے، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، جس نے. اور عورتیں بھی سن لیں، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور غیبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بہو کے ساتھ یا بہو ساس کے ساتھ ظلم کرتی ہے، تو قیامت کے دن اس سے بھی حق اس کا لیا جائے گا. جنت اور جہنم میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک کہ بندوں کا حق کا فیصلہ نہ ہو جائے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو ایک حق دیا اللہ نے کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت، اچھی طرح زندگی گزاری جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف کے ساتھ زندگی گزارو، معاشرت کرو، یعنی سماجی زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ان کے اندر ناپسند ہے، کوئی عورت ہے اس کو وہ ناپسند ہے، عورت میں بیوی میں کوئی عادت ناپسند ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کئی چیزیں ہوں جو تم کو ناپسند ہیں، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ. اگر اس کی کوئی ایک عادت آپ کو ناپسند ہے تو دوسری ضرور پسند آئے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھی جو پسند آ رہی ہے اس پہ نظر رکھو. یہاں 2 باتیں ہیں. اپنے میاں بیوی، بھائی دوست و احباب میں محبت قائم رکھنے کا نسخہ یہ 2 جملے کی حدیث ہم کو بیان کرتی ہے. بہت غور سے، ٹائم نہیں ہے، میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں ہر بات. تو کیا بتایا کہ کسی سے نفرت نہ کرے. اگر ایک بری ہے تو بات ہے تو ایک اچھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرد اور عورت میں خامی ضرور ہوگی. دنیا میں کوئی عورت، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمی نہ ہو. ناشکری نہیں کرنا چاہیے کہ میری بیوی میں تو یہ کمی ہے، دوسرے والی اچھی دکھ رہی ہے. یا بیوی یہ سوچے کہ میرے شوہر میں یہ کمی ہے، دوسرے مردوں میں تو یہ کمی نہیں ہوتی. نہیں، اگر اس میں ایک کمی ہے تو ایک خوبی ہے جو دوسرے مرد میں دوسری کمی ہوگی. کمی سب میں ہے، ایک چیز یہ جان لو، کمی سب میں ہے. اس کمی کے ساتھ ہم کو ان کے ساتھ نبھانا ہے، بسانا ہے گھر، محبت رکھنی ہے. تو محبت قائم رکھنے کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ سامنے والے کی خوبی پہ نظر رکھو، عیب پر نہیں. اگر آپ سامنے والے کے عیب کو دیکھو گے، آپ کا دوست ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، اگر عیب پہ نظر رکھو گے نا تو دل میں نفرت ہوگی. نفرت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر ختم نہیں ہوگی، علاج نہیں ہو پائے گا. اور اگر خوبی پہ نظر رکھو گے تو محبت قائم رہے گی. غلطی کو نظر انداز کرو. یہ ہے محبت کے قائم رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا نسخہ. لیکن ہم الٹا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا محبت قائم رکھنا ہے تو اچھائی کو دیکھو، برائی کو نظر انداز کرو. ہم برائی دیکھتے ہیں، اچھائی کو نظر انداز کرتے ہیں.
تو ہمارے ہاں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، دل میں کینہ کپٹ اور بغض ہے، الٹا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن معاشرت کا حکم دیا۔ وہ مجھے یاد پڑتا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، مختصر سا ہے لیکن ہیومن رائٹس، حقوق انسانی کے چارٹر سے زیادہ بلیغ ہے۔ اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس فإن لکم علی النساء حق ولہن علیکم حق، عورتوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے حق اور کلمے کے ذریعے سے لیا ہے، حلال کیا ہے، اور عورتوں پر تمہارا حق ہے، تم پر عورتوں کا حق ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت نے عورتوں کو خلا کا حق دیا، طلاق کا حق نہیں دیا لیکن خلا کا حق ہے۔ خلا سے متعلق جو واقعات اور دلائل ہیں وہ اپنی جگہ۔ یہاں مختصر سے وقت میں جو اپنے خطاب میں خواتین اسلام سے کہنا چاہتا ہوں، وہ حقوق کا تھوڑا سا تذکرہ کرنے کے بعد وہ اس تناظر میں تھا کہ مسلمان عورتوں کے تعلق سے یہ افواہ پھیلائی جاتی کہ کہا جاتا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے۔ ہمارا پردہ، عورتوں کو جو پردہ بتایا گیا ہے نا میری ماؤں بہنوں، یہ آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، آپ کی عزت کا محافظ ہے۔ بے پردگی سے ابھی میں نے مثال دی، ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹیچروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بے پردہ نکلنے والی آپ اس کو بند باندھ رہے ہو، جگہ جگہ قانون بنا رہے ہو۔ ابھی بدلہ پور میں 2 3 سال 4 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہے بدتمیزی اور بدسلوکی ہوئی۔ 3 سال بچی، 4 سال کی بچی، ان کا ٹیک اپ کرایا گیا۔ حیرت کی بات ہے، درندگی کی گئی وہاں بھی، کلکتہ میں بھی، اور ملک کے ہر حصے میں روز ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس میں بولا جاتا ہے کہ اسکول میں ایسا کیا جائے ویسا کہ جب آپ نے بے پردگی کو عام کر دیا، ٹی وی موبائل کے ذریعے سے گھر گھر میں مردوں کو عورتوں کو ایسی چیزیں دکھا رہے ہو جس کو دیکھ کر ان کے جذبات بھڑکیں، گناہ کی طرف ان کی جرت بڑھ جائے، ہاں، رشتوں کو پامال کر دیں۔ آپ کو یورپ اور امریکہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو وہاں یہ جو مذہب والے بولتے ہیں کہ بھائی بہن سے رشتہ نہیں ہو سکتا، باپ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ سب بکواس ہے۔ نئے وہ فرائیڈ کے فلسفے اور اس کے فلسفے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ یورپ اور امریکہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ جاپان کی ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے خوش ہو جاؤ، تم باپ بھی بن رہے ہو اور بھائی بھی بن رہے ہو۔ مجھے یہ بات اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادتی ہے، ان کے سماج میں اتنی گندگی ہے کہ وہ گناہ بھی وہاں کرتے ہیں سر عام، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتا۔ کوئی بیٹا سوچ سکتا ہے ماں کے بارے میں، لیکن وہاں یہ ہو رہا ہے اور اس کو بہت برا نہیں سمجھا جاتا۔ بغیر شادی کے ایک عورت بہت سے مردوں کے ساتھ رہتی ہے، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں، اس کے نتیجے میں آج وہاں جو بیماریاں ہو رہی ہیں، بچے بغیر باپ کے ہیں، اولاد الزنا۔ ایک آدمی، ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا، امریکہ کا واقعہ ہے، جب اس کو نوکری کی تلاش تھی تو پتہ چلا کہ یہ، بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا ہی بیٹا ہے، اور اس کے کتے پر وہ اتنا زیادہ خرچ کرتا تھا جتنی اس کی تنخواہ نہیں تھی۔ بیٹا کتے سے زیادہ کم پا رہا ہے۔ بیٹا تھا لیکن اس کی ماں جو ہے اس کی بیوی نہیں تھی، ناجائز طریقے سے۔ امریکہ کے کئی صدر ایسے گزرے جن کے باپ کا پتہ نہیں کہ باپ کون ہے۔ تو وہ اولاد الزنا، آوارہ ہو جاتے ہیں، باغی ہوتے ہیں۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ وہاں ایڈز کی بیماری، سوزاک کی بیماری، اس کی بڑی وجہ یہی ایک کہ عورت کسی ایک مرد سے، اور مرد ایک دو عورتوں سے، بیویوں سے بندھا ہوا نہیں ہے، مختلف لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، تو طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ اور ان بیماریوں سے ہر سال لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں۔ سروے رپورٹ دیکھیے، سوزاک آتشک سے ایک سال میں صرف برطانیہ میں 16 لاکھ عورتیں متاثر تھیں، 16 لاکھ عورتیں۔ ایڈز کے مریض 1997 کی سروے رپورٹ میں امریکہ میں 1.5 کروڑ، اور بر اعظم افریقہ میں 7.5 کروڑ HIV پازیٹیو۔ یہ سب اسی وجہ سے عورتوں کے، اور وہ ہم کو بولتے ہیں کہ آپ کے یہاں مسلمانوں میں ایڈز آتشک سب سے کم ہے دنیا میں۔ کیوں؟ ہمارے بچیاں پردہ کرتی ہیں، ہمارے ہاں ناجائز تعلقات دوسروں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن اب بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ بڑھا رہے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی ان کے راستے پر چلیں۔ اب یہ چیزیں، حق حقوق کو جاننے کے بعد ماؤں اور بہنوں سے میں ایک گزارش کرنا، کچھ وقت ہے نا؟ ہاں، عورتیں سماج اور معاشرے میں جو کردار نبھا سکتی ہیں
بعض مقامات پر وہ مرد نہیں نبھا سکتا۔ غور سے سنیے، آپ کا گھر جنت ہو یا جہنم، اس کا بہت بڑا انحصار خواتین پر مشتمل ہے، آپ پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بہت بار سنی کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، المرء راعٍ علی اہل بیتی وہو مسئول عنہ، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا، کیا ان کی تربیت کی کہ نہیں کی، اسلام کا ماحول دیا کہ نہیں دیا۔ اور اس کے فوراً بعد بخاری کی اس روایت میں ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کے شوہر کے گھر کی ذمہ دار آپ ہیں کہ انتظام کیسا رکھنا ہے، ہاں، تربیت کیسی کرنی ہے، ماحول کیسا بنانا ہے، بچے کو فجر میں اٹھانا ہے یا محبت میں سونے دینا ہے دیر تک کہ نہیں بیٹا سوتے رہو، کبھی بھی کھا کبھی بھی آ، نماز پڑھ کے مت پڑھ۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، آپ کا گھر کیسا ہو، آپ کا بچہ کیسا ہو، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ کیا یہ پسند کرتی ہے کہ میرے بچے کو چوٹ آئے، پڑوسی اس کا ہاتھ توڑ دے، سائیکل سے گر کر اس کا سر ٹوٹ جائے؟ نہیں۔ تو جیسے آپ یہ پسند نہیں کرتی کہ آپ کا بیٹے کا سر ٹوٹ جائے، آپ کو اس سے زیادہ اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جہنم میں نہ جائے، کفر پہ نہ مرے، شرک پہ نہ مرے، ایمان سے دور نہ چلا جائے۔ یہ آپ کا پہلا فرض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ گھر کے ماحول اور بچے کی تربیت میں باپ سے زیادہ اثر ماں کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں جو بات اور زبان، لینگویج بچہ بولتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مدر ٹنگ، مادری زبان، ماں کی زبان بولتے ہیں، باپ کی نہیں بولتے۔ کیوں؟ گھر سے جو سیکھتا ہے بچہ، سب سے زیادہ اثر ماں باپ کا، اور ماں باپ میں بھی زیادہ اثر ماں کا قبول کرتا ہے۔ ابتدائی ایام میں تو ماں کے پاس ہی مسلسل رہتا ہے، اور باپ باہر رہتا ہے، ماں کے پاس رہتا ہے بچہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ مطلب یہ کہ صرف آپ اس کو اچھا برا نہیں بناتے، آپ کے بچے کا کون سا مذہب ہے یہ بھی ماں باپ طے کرتے ہیں۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹا یہودی، ماں باپ نصرانی ہے، ہندو ہے تو جیسا ماں باپ ویسا مذہب۔ تھوڑا ٹائم ہے نا، بہت دو چار اہم باتیں ہیں، 5-10 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو اس کا مطلب کہ جو باپ کا، ماں کا جو مذہب ہوگا، جیسے زبان آپ کی سیکھ رہا ہے وہ، ویسے آپ کا مذہب بھی سیکھے گا۔ اگر آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو بیٹا بھی بولے گا۔ بچے کے سامنے آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو بیٹا بھی جھوٹ بولنے میں حرج نہیں محسوس کرے گا۔ بچے کے سامنے آپ گالی گلوچ کرتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں، کمینہ، کتا، یہ وہ کہتی ہیں، تو بچہ بھی یہی بولے گا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ ماں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ باہر جائے تو اس کی زبان سن کے بولے کہ بڑا اچھا بچہ ہے، بہت اچھی زبان بولتا ہے اور کوئی گناہ کی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کے سامنے اچھی زبان استعمال کیجیے۔ آپ بات بات پہ کہیے جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو آپ کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا۔ آپ جادو ٹونے والا، تعویذ گنڈے والا عمل کریں گے تو بیٹا بھی وہی کرے گا۔ آپ چھپ چھپا کے جو ہے مزار پہ، درگاہ پہ جائیں گے تو بیٹا بھی جائے گا، سمجھے گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میری امی تو آتی تھی۔ تو ماں باپ کا اثر تربیت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ مقولہ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ بعض عربی میں مقولہ ہے کہ وہ عورت جو ایک ہاتھ سے پالنا ہلاتی ہے، جھولا جھلاتی ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے دنیا ہلا سکتی ہے۔ اور یہ تو ہر زبان میں بولا جاتا ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے، باپ مر گئے تھے، ماں نے بھیجا تعلیم حاصل کرنے، امام مالک کے پاس مدینہ بھیجا، اور جب واپس آئے تو امام مالک نے فارغ ہونے کے وقت استاذ نے شاگرد کو بہت سارے تحفے دیے، یہ لے جاؤ۔ تو کسی نے آ کے بتایا ان کی ماں سے کہ آپ کا بیٹا آ رہا ہے اور بہت سارا سامان لا رہا ہے۔ تو ماں نے کہا دیکھیے ماؤں بہنوں سنو، اس وقت کی ہماری مائیں کیسی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جا کے شافعی کو بول دو کہ تمہاری ماں نے تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تحفے تحائف لانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ امام شافعی سے جا کے اس آدمی نے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ کہا ہے، کہا اچھا، تو گھر جانے سے پہلے غریبوں میں سارا تحفہ بانٹ دیا، خالی ہاتھ گھر پہ گئے۔ امام شافعی کی یہ ماں ایسی ایک ماں نہیں ہے۔ ہاں،
عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ کہلاتے ہیں. ان کی ماں جانتے ہیں کون ہے؟ وہ نواسی ہیں اس عورت کی، اس لڑکی کی جس کے بارے میں آپ اور ہم نے واقعہ بہت بار سنا کہ حضرت عمر گشت کر رہے تھے، ایک گھر پہ گئے تو بیٹی اور ماں میں بات ہو رہی تھی کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دے، تو کہا نہیں. خلیفہ نے منع کیا تو کہا خلیفہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ خلیفہ کی بات ان کے سامنے مانو، پیچھے نہیں. خلیفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو اس عورت کی لڑکی کے بارے میں معلومات لی. کہا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ ایسی ایسی لڑکی ہے، تم میں سے اگر کسی کو شادی کی ضرورت ہے تو کر لے، اگر مجھے ہوتی تو میں کر لیتا. ان کے بیٹے عاصم نے شادی کی اور ان کے نواسے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. اچھی عورتوں سے اچھی نسل پیدا ہوتی ہے. ہندہ بنت ابی سفیان جن کے بارے میں مشہور ہے، وہ ضعیف روایت ہے، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. ابو سفیان کے بھی ان کے بیٹے تھے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیعہ بدنام کرتے ہیں اور آج کل ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں. بہت ذہین تھے، 20 سال حکومت کی، یعنی عام الجماعہ کے بعد حضرت حسن کے ان کے مل جانے کے بعد 20 سال، بہت کامیاب، بہت ذہین، بڑے حلیم بردبار. ایک مرتبہ وہ کھیل رہے تھے، ہندہ کے پاس بچے تھے، ہندہ کے پاس پڑوس کی ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے معاویہ بڑا ذہین لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے قوم اپنے قبیلے کے اس کا سردار بنے گا. تو ہندہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ ہندہ نے کہا کہ اس کا ستیہ ناش ہو اگر وہ صرف اپنے قبیلے کا سردار بنے. اس کو تو پوری دنیا میں سرداری کرنا چاہیے، دنیا میں پورے علاقے میں، ملک میں. دیکھیے ماں کا جب یہ حوصلہ تھا تو بیٹا بھی ویسا ہی امیر بنا، امیر المومنین بنا. یہ مائیں ہیں ہماری پرانی گزری ہیں. ایسی کتنی مثالیں بیان کریں. عبد الرحمن اول جو بنو عباس کی خلافت آنے کے بعد بھاگ کے گئے اور اندلس فتح کیا جس کو آج اسپین کہتے ہیں، اور مسلمان 708 سال تک وہاں حکومت کی. اور وہاں آج بھی جو مسلمانوں کے نشانات ہیں نا زبردست ہیں، اس کی تاریخ پڑھیے، حیرت انگیز ہے. اندلس میں جس حکومت کو قائم کیا عبد الرحمن نے، وہ عبد الرحمن بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ماں نے انہیں پالا تھا اور ساری چیزیں سکھائی تھی. بڑے بڑے علماء، بڑے تو مائیں اگر چاہیں، باپ نہیں ہیں. یہ ماؤں نے تیار کیا اپنے بیٹوں کو جنہوں نے دنیا کو ہلایا. میں یہ بیان کر رہا ہوں. اگر آپ صحیح رہیں گے تو آپ کا بچہ دنیا میں آپ کا ہی نہیں قوم کا بھی نام روشن کرے گا، کارنامے انجام دے گا، لوگوں کے لیے راستے ہموار کرے گا، اور وہ جو بھی نیکی کرے گا ہماری مائیں اس کا حصہ پائیں گی، جنت کا راستہ بنیں گے وہ. اگر آپ کا بیٹا اچھا بیٹا ہے تو وہ دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور مرنے کے بعد دعا کرے گا اور آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اور اگر آپ نے بیٹے کی تربیت نہیں کی تو آپ کسی دن خبر آئے گی کہ پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا ہے، ایسا ایسا گناہ کیا ہے، کانڈ کیا ہے. اور پھر مرنے کے بعد کیا وہ دعا کرے گا؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا؟ یہ ایک بات. دوسری چیز، عورتیں ہماری ایمان اور عمل کے ہر میدان میں لائق و فائق. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں لیکن اس میں کئی پوائنٹ ہیں، صرف اشارہ کروں گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں. مطلب غیر مومنین ویسے دوست نہیں ہیں جیسے مسلمان کو. مرد اور عورتیں دونوں کو کہا، اور آگے کہا یأمرون بالمعروف وینہون. اس ایک آیت کی تشریح میں کئی گھنٹے چاہیے کہ کیسے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں. تو اس میں ایک چیز میں مثال کے طور پر بیان کروں، ہم مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، دین کے معاملے میں معاون و مددگار ہوں گے. میں اشارہ کر رہا ہوں اس واقعے کی طرف جو ہر سال آپ سنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ. واقعہ آپ جانتے ہیں نا، ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر اس کو دہرایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے چھوڑا. بخاری کی لمبی حدیث میں دیکھیے کہ جب چھوڑ کر حضرت ابراہیم لوٹنے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا علیہ السلام، اور گود میں ہے ابھی حضرت اسماعیل، دودھ پیتے بچے ہیں اور عورت اکیلی. اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پانی پینے کا، کھانے کا سامان، درخت پودے، پیڑ پودے، آبادی کچھ نہیں تھی. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ میرج ہے، میرج کے باہر کا کوئی پہاڑی حصہ ہو، جنگل ہو، وہاں آپ ایک عورت کو اور ایک اس کے گود میں بچے کو چھوڑ کر آئیں گے؟ اور اگر چھوڑ دیا تو سوچئے وہ دماغ میں آئے گا نا کہ رات ہوگی، اندھیرا ہوگا،
کوئی انسان نہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں، کوئی انتظام نہیں، گھر نہیں ہے، جانور آ سکتے ہیں، کوئی اور خطرہ آ سکتا ہے. ہاں یہ خیالات آئیں گے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا کہ نہیں تھا؟ اور اس عورت کو بھی آئے گا. حضرت ابراہیم چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ یہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں جواب دیا. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پوچھ کر حضرت حاجرہ نے، ہماری ماں نے کہا کہ ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دو؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. اس عورت نے کیا جواب دیا؟ ہمارے اور آپ کو، عورتوں ہی نہیں مردوں کو بھی سیکھنے والا ہے کہ مومن مرد مومن عورت کیسے ہوتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر مسلمان کی مدد کرنے والے. کہا اذن لا یضیعون اللہ، اگر ایسا ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے ابراہیم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ بھروسہ اور توکل ایک عورت پر، ایمان والی عورت ہو تو اللہ پر ایسا بھروسہ ہوگا. آج گھر میں اگر تھوڑا سا ایک ٹائم کم ہو جائے تو ہمارے یہاں مائیں شکایت کرنے لگتی ہے، مائیں بہنیں، ہاں کہہ رہے گھر کا خیال نہیں رکھتے. حضرت ابراہیم جنگل میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، بے آب و گیا وادی میں، اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، جب اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور پھر آپ واقعہ جانتے ہیں کہ پانی کی تلاش میں وہ مروہ سے صفا سے مروہ سے صفا پہ دوڑ لگاتی ہیں. یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے اس کو فرض اور رکن حج اور رکن عمرہ بنا دیا کہ آپ جب حج کے لیے جائیں، حج بیت اللہ کے لیے، تو صفا مروہ کے حضرت حاجرہ کے اس جذبے کو تازہ کریں اللہ کے لیے. بچے کے لیے دیکھنے جا رہی ہیں پہاڑی پہ کہ کوئی ادھر نظر آ جائے، کہیں وہاں سے پانی دکھ جائے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت اسماعیل کے پیروں کے پاس سے جو ہے چشمہ زمزم کو پھوڑا، جو آج تک بہہ رہا ہے، اور ایک نشانی اللہ کی بنا ہوا ہے. دنیا میں ویسا پانی کہیں نہیں ہے. ہماری ماں تھی یہ. ایک تو یہ کہ اپنے شوہر کی، یہ نوٹ کیجئے مائیں بہنیں، کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو اعتراض نہیں کیا کہ ارے یہ کیا بات ہوئی، جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کون بھوک لگے گی تو کہاں سے کھائیں گے، تھوڑی دو چار کھجور دے کے جا رہے ہو، پانی کہاں کھائیں گے، یہاں اگر کوئی جانور کوئی آ گیا تو ہم کیسے بچیں گے. یہ شکوہ شکایت نہیں کی. اب ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا. نیکی کے کام میں اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی کا ساتھ دیجیے. یہ مسلم عورت ایسی ہوتی ہے، بعضهم اولیاء و بعض. ہاں، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. ہاں، میں اکثر وہ واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے آ گئے تھے. ہاں، پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام ہے. کہا ایک خادم مجھے دے دو، یہ بولنے کے لیے گئی کہ آئیں گے چکی وکی، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، کام میں ہاتھ بٹائیں گے. لیکن اللہ کے رسول نہیں تھے. بعد میں واپس آ گئے تو حضرت عائشہ نے بتایا اللہ کے رسول رات میں آئے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ بستر، یہ بخاری میں ہے، یہ بستر پہ لیٹ چکے تھے. آپ نے کہا لیٹے رہو، اٹھنے سے روک دیا اور پیر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ کیا تم کو خادم سے بہتر چیز میں نہ بتاؤں اگر تم بستر پر آؤ. یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم خادم لینے آئی تھی، خادم سے زیادہ بہتر چیز بتا رہا ہوں میں. جب بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. تو میں اکثر پوچھتا ہوں، کہتا ہوں، جب یہ تقریر میں بیان کرتا ہوں تو مردوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے کہ واشنگ مشین لا دو، وہ مسالہ پیسنے والی مشین لا دو، یا یہ لا دو وہ لا دو، اور آپ بولے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں، تو کیا بولے گی وہ؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے بیٹی سے کہا، ہاتھ میں چھالا پڑا ہے، کیا باپ کو اس اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں تھی؟ بہت تھی، بہت محبت تھی. لیکن اس محبت نے آپ کو آخرت کے لیے مضبوط بنانا تھا ان کو. اس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے ذکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنے کی طاقت آتی ہے، مصائب کو جھیلنے کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور اللہ کی برکت اور رحمت ملتی ہے. اپنی بچیوں کو، بیویوں کو یہ سکھائیے. اور ہماری مائیں بہنیں اس پر شکوہ نہ کریں. حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ ارے میرے ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، میں چکی چلانے کے لیے خادم مانگ رہی ہوں اور آپ مجھ کو سبحان اللہ الحمدللہ سکھا رہے ہیں. یہ تعلق ہے ہمارے ایمان کا ہماری زندگی سے. تو یہ بتائی ایک مسلم عورت میں غیرت کیسی ہوتی ہے. حضرت ام حبیبہ ہماری ام المومنین ہیں، وہ ان کی شادی پہلے وہ ایک دوسرے صحابی سے ہوئی تھی جو ان کے ساتھ مسلمان ہو کے حبشہ گئے ہجرت کر کے، اور وہاں وہ عیسائی بن گئے. حبشہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، اور یہ حمل سے تھی حضرت ام حبیبہ. ان کے شوہر جو ہے وہاں عیسائی بن گئے، نام زبان پر نہیں آ رہا ہے، مشہور نام ہے. تو
وہاں عیسائی بن گئے. کہا کہ تم بھی بن جاؤ. کہا نہیں, اسلام کا حق مجھے مل گیا, میں نہیں چھوڑ سکتی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, ایک عورت اس زمانے میں مکہ سے بہت دور نئے شہر میں جہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے, بولی الگ ہے, وہاں اکیلی پڑ گئی, شوہر بھی الگ ہو گیا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا, ہرقل نے ان کا مہر ادا کیا اور آپ کا نکاح کیا. آپ نے شرحبیل بن حسنہ کو اپنا وکیل بنایا اور نکاح ہو گیا وہیں سے. ہاں, اس سے پتہ چلا فون وغیرہ پہ یہ وکالت ہو تو نکاح ہو جائے گا, بیچ میں کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے. اور پھر وہ حبشہ سے مدینہ آئی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی تھی ابو سفیان کی, جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا, حبشہ کی طرف ہجرت کی, وہاں سے اب حبشہ کی طرف ہجرت کی سن 5 نبوی میں, نبوت کے 5ویں 4 5ویں سال میں. اس وقت سے حبشہ گئی ہیں, پھر حبشہ سے مدینہ گئی ہیں. کتنے سال ہو گئے اپنے ماں باپ سے ملے نہیں تھی. جب صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں, اور دوسرے سال معاملہ, اس درمیان معاملہ ہوا کہ ایک مشرکین مکہ نے معاہدے کے خلاف مسلمانوں کے حلیف کو نقصان پہنچایا, تو ڈر گئے مکہ والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے. تو کہا کہ دیکھو آپ کی بیٹی بھی ان کی بیوی ہے. ابو سفیان سے کہا اب جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر معذرت کیجئے کہ وہ اس کو نظر انداز کر دیں, پلٹ کر حملہ نہ کریں. تو ابو سفیان مدینہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو سمجھانے, لیکن دل میں خیال آیا کہ پہلے بیٹی کے پاس جاؤں. ام حبیبہ, یہ ام حبیبہ حبشہ گئی تھی, حبشہ سے وہاں گئی تھی. میری مائیں بہنیں سوچیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے کئی سال سے دور ہوں, اور کئی سال کے بعد آپ کے باپ آپ کے پاس آئے تو آپ کا دل کیسا بولے گا, کیسا جذبہ ہوگا. ابو سفیان پہلے ام حبیبہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں, دروازے میں جا کے ان سے اجازت لیتے ہیں. ام حبیبہ نے ان کو دیکھا تو چونک گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری ماں تھی ام المومنین. دیکھا کہ ابا آئے ہیں, تو پہلے حیرت سے دیکھ رہی تھی. ابو سفیان گھر میں داخل ہو کے بستر کی طرف بیٹھنے کے لیے بڑھے کہ میں بستر پہ بیٹھ جاؤں. ام حبیبہ نے روک دیا, ٹھہرو ابا. رک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس کو لپیٹ دیا, ہٹا دیا. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ باپ نے بیٹی سے پوچھا, سالوں بعد مل رہے ہیں, یہ بستر تم نے کیوں اٹھا دیا؟ کیا اس لیے کہ بستر میرے لائق نہیں ہے, یا اس لیے کہ میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ ام حبیبہ کی دینی غیرت دیکھیے کیا تھی, ایمان والی عورت کیسی ہوتی ہے. ام حبیبہ نے کہا کہ آپ میرے ابا ضرور ہیں لیکن آپ مشرک ہیں, شرک کرتے ہیں آپ, اور شرک کرنے والا گندا ہوتا ہے, نجیس ہوتا ہے. اور یہ جو بستر ہے نا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے غیرت, دینی غیرت. یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک آدمی ہیں. میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے رسول کے بستر پہ کوئی مشرک بیٹھے, اس لیے میں نے لپیٹ دیا. غور کیجیے, یہ ہماری ماں تھی, اسلامی غیرت. یہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ دنیا کی زندگی کا کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ہماری مسلمان عورتوں کا عظیم الشان کردار نہ ہو. لیکن وقت نہیں ہے. اب نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا واقعے میں ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. وہ 3 غار والوں کا واقعہ سنا ہے جو غار میں پھنس گئے تھے, ان پر پتھر آ کے بس گیا تھا, تو انہوں میں سے 3 نے دعا کی اور اپنے نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے نجات کی دعا مانگی. اس میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنی چچا زاد بیوی کو, بہن کو چاہتا تھا لیکن وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی. ایک مرتبہ قحط پڑا, وہ مجھ سے مدد لینے آئی. میں نے کہا مدد تو کروں گا لیکن اپنے آپ کو میرے حوالے کرو. جیسے آج کل ہمارے یہاں غریبوں کا استحصال لوگ کرتے ہیں, ان کی حاجت کی مدد کرنے کی بجائے, اجر و ثواب لینے کی بجائے ان کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے انہوں نے بھی کہا کہ پہلے میں آپ کو دوں گا لیکن پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو. وہ مجبور تھی, گھر میں فاقہ تھا, تیار ہو گئی. کہا ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں گناہ کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہماری مائیں مسلمومن بہنیں ایسی ہوتی ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور نگینے کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو. اللہ سے ڈرو. اے اللہ, جب اس نے یہ کہا تو میرے دل میں یہ خیال اور یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ اللہ کی بندی اس مجبوری کی حالت میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے. مجھے تو اللہ نے نوازا ہے, مجھے تو اللہ سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے.
اے اللہ یہ خیال آتے ہی میں رک گیا اور اس کے ساتھ میں نے گناہ نہیں کیا اور اس کی مدد کر دی، یہ تیرے لیے کیا، ہم کو اس کے بدلے میں نجات دے دے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے کہ عورت اگر چاہے تو گناہ سے روک سکتی ہے۔ عورتیں سماج کا آدھا حصہ ہے، آدھا مرد ہے، آدھی عورت ہے۔ اگر عورتیں غلط ہوں تو سماج کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے لیے مردوں پہ محنت کے ساتھ ساتھ عورتوں کی محنت ضروری ہے۔ اور آج زنا، بدکاری، گناہ جو پھیل رہا ہے، ناجائز تعلقات پھیل رہے ہیں، اگر عورتیں بھی اپنے آپ کو بچا لے تو کوئی مرد زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اکا کیس ہو جائے۔ اگر عورتیں اس طرح بولیں کہ اللہ سے ڈرو، ناجائز طریقے سے رشتہ مت کاٹو، جیسے اس عورت نے کیا۔ غور کیجئے، حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ، یہ جب مسلمان ہوئی مدینہ میں، یہ اتنی مقبول تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات میں صرف ان کے گھر جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ حضرت انس کی والدہ تحفے بھیجتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں۔ آپ کے گھر ایک مرتبہ لیٹے تھے، وہ آپ کا پسینہ شیشے میں جاگ گئے تو کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کا پسینہ لے رہی ہوں، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت غور سے سنیے، صحیح حدیث میں ہے یہ۔ تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ تم ایسے آدمی ہو اور ایسے خاندان کے آدمی ہو کہ جس کے رشتے کو رد نہیں کیا جاتا، جس کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم ہو مشرک، تم شرک کرتے ہو اور میں مسلمان ہوں۔ ایک مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ شادی کرے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم ہو تو ایسے کہ پیغام رد نہ ہو سماجی اعتبار سے، مرد کے ہونے کے اعتبار سے، لیکن تم مشرک ہو اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، ام سلیم نے آگے اور بھی کہا کہ اور ابو طلحہ ذرا سوچو تو صحیح، تم جس بت کی پوجا کرتے ہو، بڑھئی کو حکم دیتے ہو، وہ بڑھئی تمہارے کہنے پہ تراشتا خراشتا ہے اور ایک بت بناتا ہے، بڑھئی نے، مستری نے بنایا۔ ہاں، تم اگر آگ لگاؤ تو وہ جل جائے گے، لکڑی کا، پتھر کا تراشتے ہو، توڑ سکتے ہو، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو تم اس کی پوجا کرتے ہو، تم کو کیسے بچائے گا؟ سوچو ابو طلحہ، اور اگر تم مسلمان ہو گئے نا تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور یہی میرا مہر ہوگا۔ غور کیجئے کیسی تھی مسلم عورتیں۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہیں، اپنا مذہب چھوڑ رہی ہیں۔ ہماری بچیاں پہلے ایسی تھیں، مائیں ایسی تھیں کہ وہ دوسروں کو ادھر لاتی تھی۔ ابو طلحہ کو جب یہ بات کہی ام سلیم نے تو ابو طلحہ وہاں سے گھر لوٹے، سوچتے سوچتے کہ ام سلیم کی بات تو صحیح ہے، ہم جس بت کی پوجا کرتے ہیں جب وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم ہی نے بنایا، تو وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ دوسرے دن یا بعد میں واپس آئے اور کہا کہ ام سلیم میں نے تمہاری بات سمجھ لی، واقعی میری سمجھ میں آ گئی، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح کرتی ہوں۔ نکاح ہو گیا اور ان کا مسلمان ہونا ہی ام سلیم نے کہا یہ میرا مہر ہے۔ حضرت طاؤس جو تابعی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیم سے اچھا مہر کسی عورت کا نہیں دیکھا، سب سے بہترین مہر تھا ان کا۔ حضرت ام سلیم داعیہ تھی۔ ام الفضل حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا کی بیوی، ان کا کردار پڑھیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مکہ میں وہ گھر گھر میں جا کے عورتوں کو اسلام کی دعوت دیتی تھی۔ حضرت زنیرہ اور ان کی ایک سہیلی دعوت دیتی تھی، پکڑی گئی، کفار مکہ نے ان کو پکڑا، مارا، درخت سے باندھ دیا، 3-4 دن بھوکا رکھا، لیکن وہ پلٹی نہیں۔ عورتوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، صحابیات نے، جہاد مردوں کا کام ہے عورتوں کا نہیں۔ ابھی میں آیا تو اسامہ صاحب جو ہیں وہ حدیث سنا رہے تھے کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، شوہر کی اطاعت کرے، یہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے لڑنا زیادہ ضروری نہیں ہے جیسے مردوں کے لیے خاص حالات میں ہو جاتا ہے، لیکن اس میدان میں بھی ہماری کچھ ماؤں نے ایسا کردار نبھایا جو بے مثال ہے۔ ہاں، اسماء بنت یزید السکن، اس نے جنگ یرموک میں 7 کافروں کو مارا، 7۔ غزوہ احزاب کے ٹائم حضرت صفیہ نے ایک یہودی ایک مشرک کو مارا، عورت نے مارا، اس کی تفصیل پڑھیے۔ ایسے کئی ہے، احد میں ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وار کرنے والے کو مارا۔ عورتیں جو ہے جنگ میں مسلمان مریضوں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ وہاں کا میدان ہوا دعوت و تبلیغ کا۔ عورتیں مسجد میں آتی تھی، جو آج روک دیا گیا۔ مسجد میں آنے کے بعد حضرت
ام ربیع اور کئی اور صحابیات کہتی ہیں کہ ہم مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے جو سورہ قاف پڑھتے تھے وہ سورہ قاف پڑھ کر سن کر ہم کو یاد ہو گئی۔ مسجد میں قرآن یاد ہو جاتا ہے، مسجد میں نماز کا طریقہ آتا ہے، مسجد میں دین کی معلومات ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں بہت سارے ہمارے بھائیوں نے، حنفی اور دوسرے لوگوں نے عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا، یعنی دین سے دور کر دیا۔ میلے ٹھیلوں میں جائیں گی، گھومنے پھرنے کے مقام پہ، پارک میں جائیں گی، سینما گھروں تک میں جائیں گی، لیکن مسجد میں نہیں آئیں گی۔ عید گاہ جانا ضروری ہے، وہاں نہیں جائیں گی۔ تہوار مناتی نہیں ہے بیچاری، روزہ رکھتی ہیں لیکن عیدی لینے نہیں جاتی اللہ سے۔ تو یہ مسجد میں آ کے وہ لوگ دین سیکھتی تھی، فجر تک میں آتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں علم میں، تعلیم کے میدان میں حضرت عائشہ اور حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے زیادہ طب کو، فقہ کو، قرآن اور حدیث کو جاننے والا، عربی زبان کو جاننے والا کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ام سلمہ، دوسری صحابیات دین کے علم میں بہت اوپر تھی۔ حضرت عائشہ کو فقیہ امت کہا جاتا ہے۔ کئی مسئلے ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آ رہے تو حضرت عائشہ سے جا کے پوچھتے، ہاں مجھے وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں میں جو ہے مثالیں پیش کروں۔ حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی فاطمہ، ہاں حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی تھی، ہاں ان کا معاملہ کیا ہوا، انتہائی خوبصورت اور انتہائی عالمہ۔ آخری بات، ہاں بادشاہ وقت خلیفہ کے بیٹے نے، خلیفہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا۔ حضرت سعید بن مسیب بہت سید التابعین ہیں، کئی صحابہ کی گود میں پلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، شادی انکار کر دیا۔ خلیفہ کے بیٹے سے آج کوئی کسی لڑکی کے لیے اگر کسی بڑے آدمی کی، وزیر کے بیٹے کی کا رشتہ ہے بیٹے کا، تو کیا انکار کرے گا؟ لیکن انہوں نے کیا کہ نہیں کروں گا۔ پھر پتہ چلا کہ ایک شاگرد 2-3 دن غیر حاضر تھا۔ کئی دن بعد جب آیا، بہت غریب شاگرد تھا حضرت سعید بن مسیب کا، کہا کہاں تھے 2-3 دن تک، آپ آئے نہیں؟ تو کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی تھا نہیں، تو گھر کے انتظامات اور بیوی کی تجہیز تکفین میں مشغول رہ گیا، اس لیے نہیں آ پایا۔ اچھا آپ کی بیوی مر گئی؟ کہا ہاں انتقال۔ کہا ٹھیک ہے، مطلب ابھی بیوی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے میری بیٹی سے شادی کرو گے کیا؟ ہاں حضرت سعید بن مسیب جو خلیفہ کے بیٹے کے رشتے کو جنہوں نے رد کر دیا، اپنے ایک شاگرد جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ دیندار تھے، علم والے تھے۔ آج مولوی کے ساتھ بڑے گھر کا آدمی شادی نہیں کرے گا کیونکہ دین اہمیت نہیں ہے، دنیا اہم ہے، لیکن ان کے نزدیک دین اہم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی باعث ہوگی کہ آپ کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہاں یہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی سے پوچھا، وہ بھی راضی ہو گئی، دونوں کا نکاح کر دیا، اور پھر وہ درس سے چلے گئے۔ رات میں گھر میں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، گھر کھولا تو دیکھا کہ سعید بن مسیب۔ کہا شیخ آپ یہاں آئے، مجھے بلا لیتے؟ کہا نہیں بھائی، تمہاری میری بیٹی سے شادی ہوئی تو تمہاری بیوی کو تمہارے پاس پہنچانے آیا ہوں۔ اپنی بیوی بیٹی کو لے کے پہنچ گئے، دے دیا، چلے آئے واپس۔ ان کے ساتھ شب زفاف منائی۔ صبح میں انہوں نے پڑوسیوں کو آواز دی کہ میری شادی ہوئی تھی، ہاں رات میں میں نے بیوی کے ساتھ وقت گزارا، تو آپ لوگ آ جاتے، جس کے پاس جو ہے ولیمہ ہو جائے۔ سب لوگ اپنے اپنے پڑوس کے لوگ آئے، مل جل کے ولیمہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ان کے شوہر ہیں تیار ہو کے گھر سے نکلنے لگے، تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں تمہارے باپ کے درسگاہ میں حدیث پڑھنے۔ تو کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ابا کی جتنی حدیثیں ہیں مجھے یاد ہے، میں تم کو سکھا سکتی ہوں۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو شوہر نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی۔ اب آپ دیکھیے ماؤں بہنیں، غور کیجئے کہ اگر عورت عالمہ بن جائے تو اپنے شوہر کی استاذ بن جائے گی۔ ان کے شوہر نے ان سے تعلیم حاصل کی، اور پھر شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ علم والی، ان سے زیادہ نیک عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اپنی بیوی کے بارے میں بولتے ہیں۔ سعید بن مسیب کی بیٹی ایسی تھیں۔ اسی طرح فاطمہ بنت علاء الدین ایک شاہ ہے، یہ علاء الدین جو تھے حنفی عالم، انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی تحفۃ الاسماء۔ ان کی بیٹی تھی فاطمہ، انہوں نے اپنے باپ کی کتاب لکھنے میں مدد کی۔ کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو کبھی کبھی باپ کو فرصت نہیں ہوتی تو بیٹی لکھتی تھی، وہ دیکھ کے صحیح کر دیتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی، ان کے شوہر کا نام بھی علاء الدین تھا۔ ان کے وہ بھی بہت بڑے مصنف تھے، ان کی مدد کرتی تھی، فتویٰ لکھتی تھی، کتاب لکھتی تھی۔ ہاں ایسے ایک دو نام نہیں ہیں، یہ میں نے ایک دو مثال دی ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایات میں کئی ہزار عورتیں ایسی ہیں
جو خواتین سے ہیں، علامہ ابن عساکر کہتے ہیں، جن کی تاریخ دمشق کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری 80 سے زیادہ میری استاذ عورتیں ہیں۔ امام ذہبی نے جتنی متعدد کئی سو یا کئی ہزار عورتوں کا ذکر کیا کہ جو حدیث کی روایت کرنے والی عورتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی عورت بھی وہ کہتے ہیں کہ مجروح نہیں ہے، ہاں، جن پر جرح ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ زندگی کے جتنے میدان ہیں اس میں عورتوں نے، ہماری خواتین اسلام نے بھرپور کردار نبھایا ہے، اور جب انہوں نے اپنا کردار نبھایا تو ان کی گود سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، امام شافعی، امام بخاری بھی بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ماں نے دعا کی ان کی بینائی لوٹی۔ امام بخاری نابینا ہو گئے تھے، ماں نے دعا کی کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے اس بیٹے کو دین کے راستے میں، دین کی خدمت کے لیے لگاؤں، تو اس کی روشنی لوٹا دے۔ وہ بینا ہو گئے، اور ایسے بینا ہوئے کہ اپنی ایک کتاب چاند کی روشنی میں لکھا، 14ویں چاند، رات کے چاند میں بیٹھ کر لکھا، یہ لائٹ نہیں تھا اس ٹائم۔ یہ میں نے کردار بتایا کہ ہر میدان میں ہماری ماؤں بہنوں نے کردار نبھایا ہے، اور آج اس کردار کی شدید ضرورت ہے۔ آپ کو اسلام نے عزت کی چادر اڑائی ہے، آپ اس چادر کو اگر پھینکتی ہو، پردے کو پھینکتی ہو، اسلام کو غلط سمجھتی ہو، تو لوگ آپ کا سودا کریں گے، آپ کو بھرے بازا سرے راہ بیچیں گے، بیچ رہے ہیں۔ عورت اگر صحیح ہو تو دنیا ہلا سکتی ہے، دنیا کو بہت کچھ دے سکتی ہے، لیکن اگر عورت غلط ہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جہنم بنا سکتی ہے۔ اشارہ کروں کہ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تھے نا، ان کی بیوی قوم کے ساتھ تھی، پیغمبر کا ساتھ نہیں دی۔ 2 فرشتے جب آتے ہیں نوجوان کی شکل میں تو خبر لے جا کے اپنے قوم کو دیتی ہے کہ میرے گھر پہ ایسے ایسے نوجوان آئے۔ بیوی اس گناہ میں شریک نہیں تھی، لواطت میں، جو قوم کرتی تھی، لیکن ان کے تعاون کرتی تھی۔ اس لیے جب فرشتوں نے عذاب کی خبر دی تو کہا کہ صبح ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکل جائیے، پلٹ کے دیکھنا نہیں، تمہارا گھر نکل جائے گا لیکن تمہاری بیوی نہیں نکلے گی، اس لیے کہ وہ ہلاک ہونے والے میں سے۔ پیغمبر کی بیوی بھی ہے لیکن گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کا شوہر، آپ کے باپ بہت اچھے ہیں تو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اے فاطمہ، دنیا میں جو چاہتی ہے مجھ سے مانگ لے، اللہ کے سامنے میں تیرے کام نہیں آؤں گا، کام آئے گا تیرا ایمان، تیرا عمل، تو اچھی ہے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہے، ورنہ نہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی؟ بری تھی۔ ضرب اللہ مثلاً، وہ سورہ تحریم کے آخر میں، وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ منفی کردار بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون جو دہیز نہیز کیے گئے، لیکن آسیہ نے ایمان قبول کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، حدیثوں میں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کر رہی تھی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہم کو کرنا ہے سماج میں۔ ہماری جو طاقت ہے، عورتیں اپنے دائرے میں رہ کے یہ کام کریں گی، گھر سے باہر جا کے مردوں کی طرح تقریریں نہیں کریں گی، لیکن اپنے گھر میں تربیت کریں گی بچوں کی، گھر میں ماحول بنائیں گی اسلام کا، اپنے رشتہ داروں میں جہاں عورتوں میں جاتی ہے وہاں نیکی کا حکم دیتی ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جمع کا سیگا ہے مطلب جماعت بھی بناتے ہیں، ہاں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عورتوں کے پاس مال رہے گا وہاں تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گی۔ عورتوں کے لیے اسلام نے حق ملکیت بھی ثابت کیا ہے، وراثت میں ان کو بھی ملے گا تو وہ ان کا مال رہے گا، شوہر کا نہیں ہے، چھین نہیں سکتا، مہر ان کا حق ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ تو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ ماؤں بہنوں سے ہم سے گزارش ہے کہ ان تعلیمات کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اگر ہم سمجھیں گے تو ہماری جو مائیں تھی حضرت سمیہ، دیکھیے ابو جہل نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین پہ آ جاؤ، چھوڑ دوں گا، تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سمیہ کو اس نے شرمگاہ پر برچھا مار کے شہید کر دیا، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ تو یہ اسلام کی قیمت جانتی تھیں، موت کو گلے لگا لیا، جان دے دی، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں اسلام، تم مشرک ہو، شادی نہیں کر سکتی، اگر تم اسلام لاؤ تو شادی کروں گی۔ یہ عورتیں بتا رہی ہیں کہ وہ ایمان کی اور جنت اور جہنم کی قدر کو جانتی تھیں، جہنم سے بچنا ان کے نزدیک اہم تھا۔
کسی سے بھی شادی کر لینا، دنیا کو حاصل کر لینا، اس کو اہم نہیں سمجھتی تھی، ایمان کی قیمت جانتی تھی، اور یہ جانتی تھی کہ اس کے لیے جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے، جان دے دی۔ اس ایمان کی قیمت کو پہچانی ہے۔ آج مسلمان عورتیں اس قیمت کو نہیں پہچان رہی ہیں، اسی لیے اپنے ایمان کو الگ الگ جگہوں پر بیچ رہی ہیں، یا کہ غیر مسلموں کے اسلام سے اپنا دامن چھڑا رہی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری مائیں بہنیں دین سے دور ہیں، تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ گھروں کو اسلامی مزاج والا بنائیے، آپ مسجد سے جڑیں، دین سیکھیں، اپنے شوہر سے، اپنے گھر والوں سے کہیے کہ ہمیں دین سکھانے کا انتظام کیجیے، مسجد لے جائیے، تقریریں سنوائیے، کتابیں گھر میں لائیے، سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابیات کی سیرت والی کتابیں لا کے گھر میں رکھیے اور پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کو سمجھنے والا، ایمان کی قدر کرنے والا اور ایمان پر قائم رہنے والا بنائے، ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت دے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھیں۔ آج ہر طرف سے ہم پر فتنوں کی یلغار ہے، خاص طور سے خواتین اسلام نشانہ ہے اور نوجوان نشانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری بچیوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وللمسلمین، بارک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔